السلام علیکم جی، آپ دیکھ رہے ہیں دا کرن ناز شو۔ آج مجھے مہنگائی کے حوالے سے بات کرنی تھی، لیکن وہ میں اگلی ویڈیوز میں کروں گی۔ جو اب بات کرنے جا رہی ہوں اس سے بڑھ کر تو کوئی اور بات میرے لیے بالکل بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ میرے لیے بہت بڑی خبر بھی ہے، بہت خوشی کی خبر بھی ہے، اور تکلیف دہ پہلو کی وجہ سے یہ آگے جا کر یہ خوشی کی خبر بنی ہے۔ بہرحال یہ اس فیملی کے لیے، اس خاندان کے لیے، اس خاتون کے لیے، پورے پاکستان کے لیے کم از کم یہ خوشی کی خبر ہے کہ وہ درندہ ملزم عابد، جسے ڈھونڈا جا رہا تھا، جسے کھوجا جا رہا تھا، پوری پنجاب پولیس لگی ہوئی تھی، سی سی پی او لاہور لگے ہوئے تھے، وزیر اعلیٰ پنجاب بار بار اس پر پریس کانفرنس کر رہے تھے، بیانات دے رہے تھے، اس کے بھاگنے کے بارے میں بتا رہے تھے، اس کے بھیس بدلنے کے بارے میں بتا رہے تھے، سی سی پی او صاحب الٹی سیدھی بکواس باتیں کر رہے تھے۔ فائنلی آج 35 دن کے بعد وہ شخص، وہ درندہ، وہ مجرم، وہ حیوان آج پکڑا گیا ہے۔ میں مبارکباد دینا چاہتی ہوں پوری پاکستانی قوم کو کہ وہ درندہ پکڑا گیا ہے، پوری پنجاب پولیس کو کہ آپ نے دیر سے کیا، آپ دیر سے اس مجرم تک پہنچے، بہرحال آپ نے اس مجرم کو پکڑ لیا، اسے قانون کی گرفت میں لے کر آ گئے۔ اب میری امید ہے، میری دعا ہے، اللہ رب ذوالجلال سے میں دعا کرتی ہوں، حکومت سے میں یہ امید لگاتی ہوں کہ کیس کو کسی صورت کمزور نہ کیا جائے۔ جو کیس ہے، جو اس کی ریالٹی ہے، اس کے اوپر ہی اس کیس کو رکھا جائے۔ ایسے بہت سارے کیسز میں نے پنجاب پولیس کے دیکھے ہیں، ریسنٹ پولیس کے، ریسنٹ گورنمنٹ کے، کہ جہاں پر سانحہ ساہیوال ہوا، صلاح الدین والا کیس ہوا، دیگر کیسز ہوئے، جن لوگوں نے کیا وہ مجرمان جو ٹریس بھی ہوئے، جن کے چہرے بھی سامنے آئے، سب کچھ ہوا، لیکن وہ عدالت سے باعزت بری ہو گئے کیونکہ عدم ثبوت تھے، پروسیکیوشن صحیح نہیں ہوئی تھی، پولیس کی نااہلی تھی، کیس کو اس طرح سے پٹ ہی نہیں کیا گیا، کیس کو اس طرح سے لے کر ہی نہیں چلے کہ جہاں پر جو مجرمان تھے ان کو سزا ہوتی۔ تو obviously جب عدالت میں آپ ثابت ہی نہیں کر سکے، جب آپ نے کیس کو اتنے اچھے طریقے سے پریزنٹ ہی نہیں کیا، تو پھر عدالت کی جانب سے ایسا ہی فیصلہ آنا تھا، پولیس کی نااہلی کو ثابت کرتا ہوا یہ فیصلہ آنا تھا، جو کہ عدلیہ کی جانب سے دیا گیا۔ بہرحال اب میں امید کرتی ہوں کہ یہ عابد پکڑا گیا ہے۔ اس کا جو ساتھی ملزم تھا شفقت، وہ آلریڈی پکڑا ہوا تھا، پوری کارروائی سب کچھ آپ لوگوں کے سامنے تھی، ساری چیزیں پولیس کو بتا چکا تھا، اعترافی بیان دے چکا تھا، کب کیسے کیا کارروائیاں یہ لوگ کرتے رہے ہیں، کس ایج سے یہ لوگ کارروائیاں کر رہے ہیں، یہ سب کچھ آلریڈی پتہ چل چکا تھا۔ سو اب میں نہیں سمجھتی کہ اب اس کیس میں اس کو سزا دلوانے میں کوئی قباحت ہو سکتی ہے، کوئی پریشانی ہو سکتی ہے، سوائے نیت کے۔ اگر آپ کی نیت ہے کہ اس کو سزا دلوانی ہے، فیملی کو، متاثرہ خاتون کو، اس مظلوم ماں کو، اس کے مظلوم بچوں کو انصاف دلوانا ہے، تو اس میں کسی اور چیز کی کوئی رکاوٹ نہیں ہو سکتی سوائے آپ کی نیت کے۔ تو میں تمام لوگوں سے ریکویسٹ کروں گی، پنجاب حکومت سے، پولیس افسران سے، کہ اپنی نیتوں کو اللہ کے واسطے اس کیس کے حوالے سے درست رکھیے گا، پروسیکیوشن صحیح کروائیے گا، کیس کو صحیح لے کر چلیے گا کہ جو درندہ ہے، جو مجرم ہے، اسے قرار واقعی سزا ملے۔ ایک پہلو تو یہ کلیئر ہو جاتا ہے کہ آج فائنلی 35 دنوں کے بعد وہ پکڑا گیا، کہ 35 دن اس کیس کو ہو گئے، اور 33 دن جب یہ کیس رپورٹ ہوا اور اس کے بعد ڈھونڈنا شروع کیا گیا، تو اس حساب سے پھر 33 دن پولیس کے ہو جاتے ہیں۔ بہرحال ایک اور ہمارے پورے پاکستان کی طرف سے، جس میں میڈیا انڈسٹری کے سیلیبریٹیز نے، پاکستانی عوام نے، این جی اوز نے، مختلف کرکٹرز نے، بہت سارے لوگوں نے اپنے اپنے جانرا میں رہتے ہوئے، اپنے اپنی فیلڈ میں، تمام لوگوں نے اس کیس پر احتجاج کیا، اور تمام لوگوں نے یہ کہا کہ اب ایسے مجرم کو، ایسے درندے کو سر عام پھانسی ہونی چاہیے، کیونکہ عمران پکڑا گیا تھا جو زینب کا قاتل تھا، جو زینب کا درندہ تھا، وہ پکڑا گیا تھا، اس کو پھانسی بھی ہوئی تھی کوٹ لکھپت جیل میں، لیکن کیونکہ وہ پھانسی کسی کے سامنے نہیں تھی، نہ مرنے کے بعد کسی نے اس کا چہرہ دیکھا، تو شاید لوگوں کے اندر اس درندگی کے بعد ملنے والی سزا کا وہ خوف نہیں ہے، وہ عبرت نہیں ہے۔ سو فائنلی اب جب یہ درندہ ہاتھ آیا ہے، تو وہ جو سزا کی بات کر رہے ہیں وزیر اعظم پاکستان، کہ یہ اس کو ایسے مجرموں کو ہینگ کرنا چاہیے، ہینگ کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے ساتھ اور دیگر سزائیں بھی ان کو خطرناک دینی چاہیے، تاکہ یہ لوگوں کے لیے جو ایسی سوچ رکھتے ہیں، غلیظ سوچ رکھتے ہیں، ان کے لیے یہ ایک مثال بنے، ان کے لیے یہ ایک عبرت بنے۔ یہی پوری پاکستان کی عوام کا مطالبہ ہے، یہی مطالبہ زینب کے والد امین انصاری صاحب کا تھا، یہی مطالبہ دیگر لوگوں سے، مجھ سے پوچھا جائے
آپ جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں آپ سے پوچھا جائے سب یہی کہیں گے کہ ایسے مجرموں کو, ایسے درندوں کو, ایسے حیوانوں کو سر عام لٹکایا جائے. اگر آپ اسلامی جمہوریہ پاکستان الحمدللہ ہم ہیں, اور اگر اسلام کے مطابق سزا دینی ہے تو پھر تو گڑھا کھودا جائے, آدھا اس شخص کو اندر دھسایا جائے اور پھر اسے سنسار کر کر کے پتھر مار مار کر اس کی جان نکالی جائے. اس طرح کی ہولناک سزائیں اس کے لیے ہونی چاہیے. بٹ اب ہوا یہ میری, میں اس کو خوش قسمتی آبویسلی کاؤنٹ کروں گی, کیونکہ میرے لیے اس لیے یہ خوش قسمتی کی بات ہے کہ میرے پروگرام کے دوران یہ بریکنگ نیوز آئی ہے کہ وہ درندہ پکڑا گیا, اور میں جو اپنے پروگرام میں سیگمنٹ لے کر چل رہی تھی مہنگائی, اس کو میں نے فوری طور پر بریک کیا ہے, اپنے پروگرام کو سیگمنٹ کو چھوڑا ہے, اور میں خود اس بریکنگ نیوز پر آئی ہوں. تو میرے لیے یہ میرے لیے ایک بہت بڑی بات بھی ہے. میں ذاتی طور پر اندر سے بڑی مطمئن بھی ہوئی اس بات سے, کیونکہ تھرو آؤٹ میرا خاتون سے رابطہ رہا, اس کی فیملی سے رابطہ رہا, بات کرتی رہی میں ان سے, ان کا حال احوال پوچھتی رہی, ان کی جو دلی کنڈیشنز ہے اس کے بارے میں ڈسکس کرتی رہی, ہماری بات ہوتی رہی. تو میں ذاتی طور پر اس کیس کو دیکھ رہی تھی اور میں بہت زیادہ ولنگ تھی کہ یا اللہ یہ کیس جلد سے جلد اپنے انجام کو پہنچے. اس کو, خاتون کو آبویسلی جو قیامت اس کی زندگی میں آ چکی ہے وہ تو اب کچھ بھی ہو جائے, نہ اس قیامت کو بدلا جا سکتا ہے, نہ اس بدترین رات کو اس کی زندگی سے نکالا جا سکتا ہے, نہ اس کی جو بدترین یادیں اس کو مٹایا جا سکتا ہے. بٹ کچھ نہ کچھ اپنی طرف سے ذمہ داری پوری کر کے, کچھ نہ کچھ کر کے ایسے درندوں کو, ایسے مجرموں کو پھانسی دلوا کر, ان کو سزا دلوا کر تو ان کے زخموں کے اوپر مرہم رکھا جا سکتا ہے. تو میرے لیے یہ بہت بڑی بات تھی کہ پروگرام کے دوران ہی خبر آئی, میں نے یہ ناظرین تک خبر پہنچائی. اب جو اگلا سوال ہے, جو پروگرام میں بھی میں مسلسل اٹھا رہی تھی, کہ وزیر اعظم پاکستان کا عمران خان صاحب کا, آپ کو وہ انٹرویو یاد ہوگا جس میں جب یہ تازہ کیس ہوا اس کے بعد وزیر اعظم نے ایک انٹرویو دیا غالباً مالک صاحب کے پروگرام میں, اور اس میں انہوں نے کہا کہ ایسے جو درندے ہیں ان کو تو نہ صرف سر عام پھانسی دینی چاہیے بلکہ ان کو نامرد بنانا چاہیے. اب جب یہ شخص پکڑا گیا, اور اب جب میں حکومت کے لوگوں سے بات کر رہی ہوں, ابھی پروگرام میں میری شہباز گل صاحب سے بات ہوئی اور میں نے ان سے پوچھا کہ سر وزیر اعظم پاکستان نے کہا, ان کی تو اپنی خواہش ہے کہ لوگوں کو, ایسے درندوں کو سر عام پھانسی دینی چاہیے, تو سر جی کیا یہ ہونے جا رہا ہے؟ کیا اس پر عمل درآمد کو یقینی بنا رہے ہیں؟ کیا حکومت کی جانب سے ایسی صدا کی جائے گی؟ کیا ایسی لیجسلیشن ہوگی؟ کیا قانون میں ایسی ترمیم ہوگی کہ ایسا کیا جائے؟ تو اس پر انہوں نے جواب دیا ٹھکا سا کہ جی جو قانون کے مطابق جو قرار واقعی سزا ہے وہ دے دی جائے گی. میں نے اگین یہ سوال کیا کہ سر یہ خواہش صرف اور صرف پورے پاکستان کی یا اس مظلوم عورت کی نہیں ہے جو بے آبرو ہوئی ہے, یہ وزیر اعظم پاکستان خود کہہ رہے ہیں. تو جب وزیر اعظم پاکستان خود کہہ رہے ہیں تو وہ چیز تو ہو سکتی ہے, اس پہ تو لیجسلیشن ہو سکتی ہے, اس پر تو امنڈمنٹ ہو سکتی ہے, اس پر تو قانون سازی ہو سکتی ہے. اینڈ آئی ڈونٹ تھنک سو کہ یہ کوئی ایسی راکٹ سائنس یا پھر کوئی ایسا حزب اختلاف کے لیے یا اقتدار کے لیے کوئی اتنی تکلیف دہ چیز ہوگی کہ جس پہ یا حکومت کو پریشانی ہو یا اپوزیشن کو پریشانی ہو. اس پر تو سارے لوگ, ان کے کنسنسس موجود ہوں گے, سارے لوگ اس پر ایک پیج پر ہوں گے کہ جی ہاں ایسے درندوں کو سر عام ہی پھانسی دینی چاہیے. پھر حکومت اس پر کیوں اب لیجسلیشن نہیں کر رہی, یا پھر ایک بل کی بات ہو رہی تھی کہ وہ بل پیش کیا جائے گا بہت جلد, وہ سفارشات رکھی جائیں گی. تو آج 33 دن تو اس کیس کو ہو گئے ہیں, اور اب جب یہ مجرم پکڑا گیا اور میں لوگوں سے سوال کر رہی ہوں, حکومتی آفیشل سے سوال کر رہی ہوں کہ جی سر عام پھانسی کا کیا ہوگا, تو اس پہ فوراً آپ کنی کترا رہے ہیں اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی قرار واقعی جو قانون میں سزا موجود ہے اس کے خلاف نہیں جا سکتے. تو بھائی آپ لوگوں نے ہی تو ہمیں سیکنڈ کیا نا, وزیر اعظم صاحب نے ہی سیکنڈ کیا نا, وزیر اعظم صاحب نے ہی پاکستان کے لوگوں کی ترجمانی کی اپنی بات کر کے کہ جی ایسے لوگوں کو سر عام پھانسی ہونی چاہیے. تو پھر اب آپ کیوں یہ سوال کر رہے ہیں اور کیوں آپ ہمارے لیے سوالیہ نشان بن رہے ہیں کہ جی قانون کے مطابق جو سزا ہوگی وہ دی جائے گی؟ کچھ تو پاکستانی لوگوں کی امنگوں کا خیال رکھیں, کچھ تو ہمارے مطالبات کا خیال رکھیں, کچھ تو مظلوموں کا خیال رکھیں. کہ یا تو پھر جو بات آپ کرتے ہیں اس کے اوپر یو ٹرنز کی آپ کو اتنی عادت پڑ گئی ہے کہ آپ لوگ کیس کی سنجیدگی, کیس کی حساسیت کو بھی نہیں دیکھتے. بس ایک طرف آپ نے بات کر دی, اس وقت گرم کیس تھا, اس وقت جو ہے وہ اس کی ہاہاکار بہت زیادہ تھی, تو پھر فوری طور پر وزیر اعظم صاحب نے بھی ایک بیان داغ دیا, ادھر سے وزیر اعلیٰ صاحب آئے, ان کی جانب سے بھی بیان داغے گئے, سی سی پی او صاحب نے تو پھر حد ہی کر دی, جو اللہ کی پناہ انہوں نے بیانات داغے. اور آج جب یہ مجرم پکڑا گیا ہے اور جب ہم سوال کر رہے ہیں کہ یہ مجرم سر عام پھانسی پہ لٹکے گا, تمام پاکستانی اور دنیا کے لوگ اسے دیکھیں گے, کیا ہم اسے ٹیلی کاسٹ کر سکیں گے,
کیا اس کی ویڈیوز بنیں گی؟ کیا لوگوں کو یہ دکھایا جائے گا کہ خدا نخواستہ ہماری ماؤں کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ، بیٹیوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، بچیوں کے ساتھ، بزرگوں کے ساتھ کوئی بھی درندہ اپنی جنسی ہوس پوری کرنے کی، ایسی درندگی کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کا یہ انجام ہوگا؟ کیا یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں تبدیلی سرکار کروا پائے گی؟ تو آپ ہمارے لیے سوالیہ نشان بن رہے ہیں اور ہم سے پوچھ رہے ہیں کہ جی جو قرار واقعی سزا ہوگی وہ دی جائے گی۔ یو ٹرنز کی عادت تبدیلی سرکار آپ کی بہت زیادہ ہے، لیکن خدا کے لیے کچھ کیسز میں رحم کریں، کچھ کیسز انتہائی سنجیدہ نوعیت کے ہیں، وہاں پر عوام کے جذبات کے ساتھ، ان کے سینٹیمنٹس کے ساتھ نہ کھیلیں۔ ایک چیز اور میں یہاں پر ایڈ کرنا چاہوں گی، ایک عجیب تشویشناک سی صورتحال تھی، ایک کانسپیرنسی پھیلائی ہوئی تھی لوگوں نے کہ جی یہ ایک پلانٹڈ کیس تھا حکومت کی، کیونکہ اس وقت حکومت اپوزیشن کے معاملات چل رہے تھے، وہ باجوہ صاحب کا کیس آ گیا تھا سامنے، تو اس کو مینوپولیٹ کرنے کے لیے یا اس کو آگے پیچھے کرنے کے لیے یہ حکومت کی جانب سے ایک پلانٹڈ کیس رکھا گیا۔ ایک ٹی وی چینل نے اس کو پہلے سے کھول کر جو ہے وہ کیس ہونے سے پہلے ہی انہوں نے بریکنگ نیوز دے دی، ایک ٹی وی چینلز نے بعد میں دی۔ خدا کا خوف کریں آپ لوگ، اللہ کی پناہ، کچھ خدا کا خوف کریں۔ یہ بہترین چیز ہو گئی کہ یہ درندہ پکڑا گیا، یہ مجرم پکڑا گیا۔ کم از کم یہ سارے لوگ نا جو اپنے ذہنوں سے اس طرح کے خرافات نکال کے لاتے ہیں، کم از کم ایسے ذہنوں کی بھی یہ موت ہے اور ایسی سوچ کی بھی یہ موت ہے جو اس طرح کی فضول باتیں سوچ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، حکومت ڈائیورٹ کرنے کے لیے بہت ساری مختلف چیزیں ہو سکتی ہیں، اپوزیشن ذہن کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے بہت ساری چیزیں کر سکتے ہیں۔ پرسنل لائف کو دیکھا جائے تو ہم اور آپ بھی بہت ساری اپنی غلطیوں کو، اپنی چیزوں کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے بہت کچھ کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ کچھ مختلف کر لیں تاکہ جی ذہن فوری طور پر ڈائیورٹ ہو جائے۔ بٹ یہ اتنے بدترین بھی اب آپ کم از کم اتنا بدتر اور اتنا بدترین تو نہ اپنے آپ کو سمجھیں نہ حکومت کو سمجھیں، کیونکہ حکومت، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس بارے میں کہ تم پر وہ حکمران مسلط کیے جاتے ہیں جیسے تم خود ہو۔ تو کیا ہم پھر یہ سوچ لیں کہ ہم بھی ایسے ہی ہیں؟ اسی وجہ سے حکومت کی جانب سے ایسا ایک کیس پلان کر کے خدا نخواستہ رکھا گیا سامنے کہ جی سب لوگ ادھر پڑ جائیں گے، ان ساری باتوں کو سب لوگ بھول جائیں گے۔ تو خدا کا خوف کریں جی، جب تک آپ لوگوں کے پاس مکمل معلومات نہ ہو اس طرح کی باتیں نہ کیا کریں۔ میری دعا ہے ونس اگین، آخر میں جاتے ہوئے اگین یہ کہوں گی کہ یہ عابد جو پکڑا گیا ہے یہاں تک محدود نہ ہو جائے، اتنی زبردست پروسیکیوشن ہونی چاہیے، تمام ثبوت پولیس کی جانب سے بھرپور ہونے چاہیے، کیس کو اتنا مضبوط طریقے سے انہوں نے پیش کرنا ہے کہ یہ مجرم، یہ درندہ بچنے نہ پائے۔ اور نہ صرف یہ درندہ بلکہ وہ جو 40 سال والا درندہ ہے، وہ بدبخت جس نے 2.5 سال کی زینب، پہلے اس کو زیادتی کا نشانہ بنایا اور پھر گھاس کاٹنے والے آلے سے اس کا پیٹ اور سینہ چیر دیا۔ میری دعا ہے، مجھے امید ہے کہ اس کے کیس کو بھی 4 سدہ کی پولیس ایسے ہی آگے لے کر چلے، KPK کی پولیس ایسے ہی آگے لے کر چلے، اور اسے بھی جو سزا ہے، قرار واقعی سزا ہے، وہ بھی دلوانے کی کوشش کریں۔ اور ساتھ ساتھ اگر ہمارے پارلیمنٹیرینز لیجسلیشن کر لیتے ہیں، اگر ترمیم کر لیتے ہیں، تو شاید اس قوم پر اس سے بڑا احسان آپ کا کوئی نہیں ہوگا۔ تھینک یو ویری مچ۔